शुक्रिया मुजम्मिल और डिस्टिंग्विश्ड फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन, हमाद अजहर, Asad Umar, and our other panelists, ladies and gentlemen. It's indeed a great privilege and honor for me to be asked to share my views over here. So abhi tak to I've seen the white paper jo issue kiya hai. Ali Khizr had a copy over here. تو اس میں تو ایک پوری کہانی بڑی کلیئرلی سامنے آ جاتی ہے اینڈ جو حالات اس وقت ہم جس میں آ چکے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ تو آپ کو سب کو پتہ لگ گیا ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو بہت ایکسپرٹس کے طور پر آئے تھے، ایک ایسی حکومت جو کہتے تھے جی ہمارا ایکسپیرینس ہے، اور واقعی ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس. اگر آپ دیکھیں پچھلے 50 سال میں تقریباً 23 سال ان پی ڈی ایم کے کنسٹیٹوئنٹ جو پارٹیز ہیں انہوں نے حکومت کی ہے، اور پھر آپ کا تقریباً 20 سال فوجی حکومت رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تقریباً 3.5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے. اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ جو اکانومی کو جس سکنجے میں بند کیا گیا ہے وہ پچھلے 30-40 سال کی ایک لمبی داستان ہے، جس نے ایک ایسی اکانومی بنائی ہے جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انورڈ لوکنگ اکانومی ہے. راشد امجد صاحب نے کہا کہ یہ اسمبل ان پاکستان اکانومی ہے. میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی بناتے ہیں ہم وہ باہر سے کوئی امپورٹ کر کے بنا کے خود کھا جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ امپورٹ کر کے اس کو پھر ہم ایکسپورٹ کر دیں، بٹ ہم اسی کو کنزیوم کر جاتے ہیں. اور یہ انورڈ لوکنگ اکانومی جو ہے یہ بڑی امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی بنی ہے، اور یہ پچھلے 40 سال میں بنی ہے. اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے اس انورڈ لوکنگ اکانومی میں وہ ہے ہمارا پاور سیکٹر، انرجی سیکٹر. اینڈ آئی ایم شیور حماد اظہر نے اس کے اوپر پریزنٹیشن دی ہوگی اینڈ ایشوز سارے سامنے آئے ہوں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ یہ اب اس وقت ہم یہ بجلیاں جو جلا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہم ڈالرز میں پے کر رہے ہیں ان ساری بجلی کے لیے، کیونکہ ان کے کارخانے بھی امپورٹڈ ہیں. کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہم نے ڈالرز میں دینی ہے، اور وہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ ہم دے ہی نہیں سکتے، اتنی زیادہ ہیں. اس کے بعد امپورٹڈ فیول ہے، اس کو بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایل این جی ہو، کولا ہو، آئل ہو، یہ ساری امپورٹڈ ہے، اور اس کو امپورٹ کرنے کے بعد جو بجلی بنتی ہے وہ عوام اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی. سو اس کے لیے اس کو بہت بڑی آپ کو سبسڈی دینی پڑتی ہے، اور ٹریلینز آف روپیز میں اس وقت آپ کا سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے. اب یہ ایک پاور سیکٹر ایسا سیکٹر ہے جو پاکستان کو گرو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو ابھی راشد نے بھی بات کی کہ جب بھی آپ گرو کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ کے رستے میں پاور سیکٹر آتا ہے، کیونکہ اس کی جو امپورٹس ہیں وہ آپ اب برداشت نہیں کر سکتے. اور جو پینڈیمک بھی آیا، یوکرین کی جنگ ہوئی، اس نے تو بالکل ہی ہمارا خاتمہ ایک قسم کا کر دیا اکانومی کا. اب صورتحال یہ ہے کہ ہر مہینے ہمارا جو ریزروز ہیں وہ تقریباً $1 بلین سے گر رہے ہیں. سو 5-6 بلین ڈالر کے جو ریزرو ہیں، جن کو اگر آپ جو اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں کہ جی یہ سعودی عربیہ کے ڈپازٹس ہیں یا یو اے کی ڈپازٹس ہیں اور چین کے ڈپازٹس ہیں، اور وہ ہم خرچ نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کو خرچ کر بھی سکیں تو آپ کا 4-5 مہینوں میں یہ ریزروز ختم ہو جائیں گے.
اور دوسری طرف آپ اس حکومت کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے جو پرائم منسٹر ہیں یا فائنانس منسٹرز ہیں، دوسرے منسٹرز ہیں، ان کی طرف سے ٹوٹل ان ایکشن ہے، کوئی ایکشن لیا نہیں جا رہا کہ یہ جو راٹ ہے، جو یہ گراوٹ ہے، اس کو روکا جائے۔ اب شوکت ترین صاحب جب فائنانس منسٹر تھے تو ہمارا رسک پریمیم 5% تھا انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس میں، اور اس کا مطلب تھا کہ آپ اپنے بانڈ شانڈز فلوٹ کر سکتے تھے، اور ہم نے کیے بھی، اور وہ زیادہ سے زیادہ 4-5% آپ کو زیادہ دینا پڑتا تھا امریکہ کے برابر، یا جس ریٹ پہ امریکہ بورو کرتا تھا اس سے ہمیں یہ رسک پریمیم دینا پڑتا تھا۔ اس حکومت کے جب فائنانس منسٹر آئے مفتاح اسماعیل صاحب، وہ اس رسک پریمیم کو تقریباً 100% پہ لے کے گئے، اور آپ کے بانڈز جو ہیں وہ 50% ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس جو ہیں، جس کے اوپر ایک قسم کی انشورنس آپ کے بانڈز کو ملتی ہے، وہ 100% کے اوپر اس کا پریمیم گیا ہوا ہے۔ سو میرا نظر میں فائنانس منسٹر کی اگر آپ نے پرفارمنس دیکھنی ہے تو وہ پاکستان کے رسک پریمیم سے آپ دیکھیں، جس میں شوکت ترین کے 5%، مفتاح اسماعیل کے 100%، اور اسحاق ڈار نے پوری کوشش کر لی ہے، وہ نیچے نہیں آیا، وہاں کا وہیں کھڑا ہے وہ رسک پریمیم، اور ہمارے ریزروز جو ہیں ہر مہینے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ سو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، 13 پارٹیز ہیں، یہ فیصلے نہیں کر سکتی، یہ مشکل فیصلے بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی ایک غلط فہمی ہے کہ یہ الیکشن میں جانے کے قابل ہیں اگر یہ کچھ نہ کریں، اور اگر انہوں نے کچھ کر دیا تو پھر یہ الیکشنز نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو مرضی کریں، کچھ بھی نہ کریں یا کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہوں نے الیکشن میں اب ہارنا ہی ہے۔ سو اگر آپ نے الیکشن کرنے ہیں تو اس کے لیے پاکستان کی اکانومی تو ہونی چاہیے، پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز ہونا ضروری ہے، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے اس وقت ایک ہی طریقہ ہے اس کی سٹیبلائزیشن کا، اور وہ ہے کہ اب آپ IMF پروگرام میں لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو فالو کریں، کیونکہ اب آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں۔ جب تک آپ یہ IMF پروگرام فال نہیں کریں گے، اور جب تک آپ دوسرے دوست ممالک سے ایکچولی ایگریمنٹس نہیں کریں گے آن ری شیڈیولنگ دا ڈیٹ وی ہیو، چین ہے اس کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑے جو بائیلیٹرل ڈیٹ اس وقت چائنا کا ہے، اور چائنا کے بینکوں کا تقریباً 5-6 ارب ڈالر ان کا بھی ڈیٹ ہے۔ سو چائنا کے ساتھ سمجھوتا تو سامنے آنا چاہیے تھا، لیکن وزیر اعظم بھی چائنا ہو آئے ہیں، فائنانس منسٹر بھی ہوئے ہیں، فورن منسٹر رہتے ہی باہر ہیں، کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ سامنے نہیں آیا۔ ہم نے کوئی ٹاسک فورس نہیں دیکھی اس کے اوپر، کوئی منسٹری آف فائنانس کا پیپر نہیں دیکھا کہ کیا اسٹریٹجی ہے، کوئی ڈیٹ اسٹریٹجی نہیں دیکھی۔ جسٹ جو ہے ہم آہستہ آہستہ پھسلتے جا رہے ہیں اس طرف جہاں سے نکلنا پھر بہت مشکل ہوگا۔ سو آئی تھنک کہ سب سے پہلی بات تو اب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کیونکہ پیرالائز ہو چکی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اب آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف جائیں اور الیکشنز کو اناؤنس کریں۔ 90 دن آپ کو ملیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، اس کو امپاور کیا جائے کہ وہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ تمام کر لے، اور IMF پروگرام کے علاوہ بھی جو کام کرنے ہیں وہ بھی کریں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر 90 دن کے بعد الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر جو جیتے گا وہ تیاری کر کے آئے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی کہ وہ پریپیئرڈ نہیں ہوگی فار دس۔ اور اس لحاظ سے میرا خیال PTI جو ہے وہ سب سے
اس وقت ایکسپیرینسڈ ہے اس معاملے میں، کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اور ان پہ کام کی ہے اور مشکل فیصلے بھی کیے ہیں، اور ہم نے پتہ ہے کہ اب اگر آپ نے پاکستان کی اورینٹیشن بدلنی ہے، فرام این انورڈ لکنگ اکانومی آپ نے ایک آؤٹ ورڈ لکنگ اکانومی بنانی ہے اور ایک ایکسپورٹ اکانومی بنانی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ریفارمز چاہیے ہمیں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام ان پلیس ہونا بہت ضروری ہے، دوسرا ہے کہ ہمیں اپنے قرضے جو ہیں ان کو ری شیڈیول کرانا بہت ضروری ہے تاکہ ایک مناسب ٹائم ملے جس میں ہم اس کو سروس کر سکیں، اور تیسری چیز جو ہے میں نے جو پہلے بات کی کہ انرجی سیکٹر کو ہمیں انڈیجنائز کرنا پڑے گا، ڈومیسٹک سورسز آف انرجی پہ جانا پڑے گا، وچ مینس کہ بیسکلی ہائیڈل پاور، تھرمل جو ہے وہ تھر کے اوپر ہو، اور جو آپ کی سولر پاور ہے وہ ہو جس کی امپورٹڈ فیول سے ہماری جان چھٹے۔ ان تمام چیزوں کے بعد ہم نے پاکستان کو اگر اس کی اورینٹیشن بدلنی ہے تو ہماری جو اکانومی ہے اس کو آپ کو ڈیورسفیکیشن میں لے کے جانا پڑے گا، یعنی کہ اگر ہماری ایکسپورٹس اس وقت صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے اوپر ہمارا انحصار ہوتا ہے، تھوڑا بہت چاول ہم کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے واقعی ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری بنانا ہے، انڈسٹری اکانومی بنانی ہے، تو آپ کو ڈیورسفیکیشن کی بہت ضرورت ہے کہ بہت زیادہ ڈفرنٹ سیکٹرز جو ہیں اس میں آپ کی مہارت ہونی چاہیے کہ آپ دنیا کی مارکیٹس میں جا سکیں۔ اب پانچویں سب سے بڑی آبادی پاکستان کی، یوتھ بلج پاکستان کا، اور جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ سب سے نیچے ہیں، اکانومی سب سے نیچے ہے، تو اس ساری چیز کو چینج کرنے کے لیے بہت لوگوں کو یہ شاید نہ پتہ ہو کہ جو پی ٹی آئی کا پنجاب میں اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان تھا، وہ اس میں ہم نے تقریباً جتنی بھی ڈسٹرکٹ لیول تک انالیسس کی ہے، ڈسٹرکٹ لیول تک ہم نے دیکھے کہ کیا کلسٹرز ہیں، اکنامک کلسٹرز ہیں، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا کیا پرابلمز ہیں ان کو بوسٹ دینے میں، اور حیرت کی بات ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ایریاز ہیں جس میں ہم ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ سیٹ اپ لا سکتے ہیں، اور وہ ہم نے پنجاب میں کیا ہے ان دا شیپ آف اسپیشل اسٹریٹجی، جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے رہے ہیں، پرائم منسٹر نے پورا سپورٹ کیا ہے، لیکن ہماری بیوروکریسی اس میں اتنی آن بورڈ نہیں تھی۔ سو ہمیں اب یہ بھی پتہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے اس کے انسینٹیوز کیا ہونے چاہیے تاکہ یہ ریفارم پروسیس کو آگے لے کے چل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بھی آپ نے کیسے موبلائز کرنا ہے کہ وہ اکنامک ڈیسیجن میکنگ میں پولیٹیکل جو پہلو ہیں اس کو ذرا پیچھے لے کے جائیں، اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے پی ایس ڈی پی بھی کریں، اینیول ڈیولپمنٹ پروگرامز بھی کریں، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس بھی کریں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو سفید ہاتھی ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو اس وقت چوس رہے ہیں ان کو پرائیویٹائز بھی کرنا ہے، اور پرائیویٹائز کر کے وہ پیسوں سے اپنے قرضوں کو بھی ہٹانا ہے۔ سو آئی تھنک ہمارا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے، اینڈ امانگسٹ آل دی پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان، پی ٹی آئی کی ویژن، پی ٹی آئی کی ڈٹرمنیشن، پی ٹی آئی کی پلاننگ، پی ٹی آئی کی ٹیم، آئی تھنک اس وقت اور کوئی آپ کو اس سے بہتر ٹیم پاکستان میں نہیں ملے گی، اینڈ دس از واٹ وی ہیو ٹو ٹیک فارورڈ، اینڈ اگلے الیکشنز کے بعد اگر اللہ نے کو منظور ہوا اینڈ وی گیٹ اے گڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ، 5 سال میں پاکستان کی اکنامک ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کو ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، صرف ایک پاپولر گورنمنٹ وہ ریفارمز کر سکتی ہے، اور جب میں ریفارمز کی بات کرتا ہوں تو گورننس کی ریفارمز جو ہیں اس کے سر فہرست ہیں، اور گورننس کی ریفارمز میں
प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लेके एक लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस तक आपको रिफॉर्म्स चाहिए। आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को एक तरफ तो हकीकी आज़ादी की जो हम बात करते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम भी आपने देनी है अपने एंटरप्रेन्योर्स को, और उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें वो फ्लरिश कर सकें, जिसमें उनके रास्ते में हर्डल्स ख़त्म हो जाएं, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोकेशन और सेक्टर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी प्लानिंग पूरी तरीके से हो, ताकि हमारे जो 168 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो दुनिया के साथ कनेक्ट हों, वो डोमेस्टिक मार्केट्स के साथ कनेक्ट हों, वो रीजनल मार्केट से कनेक्ट हों, वो इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट हों। और उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको लानी पड़ेगी, और गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को आपको बूस्ट देना पड़ेगा, ताकि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी की बेसिस बन सके। अब पाकिस्तान अगर वाकई एक मिनी चाइना बन जाए मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी हमारे पास तमाम जो हैं इंग्रेडिएंट्स उसके लिए वो मौजूद हैं, ओनली प्रॉब्लम इज़ आवर गवर्नेंस सिस्टम्स। उनको आपने ठीक करना है, उनको आपने डीरेगुलेट करना है, और उनमें आपने आसानी पैदा करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड सो आई थिंक वी आर राइप एट दिस टाइम कि गोइंग फ्रॉम द वर्स्ट इन द वर्ल्ड टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज पॉसिबल, and that is only going to happen if PTI comes in the next elections, और हम जो प्रोग्राम्स लेके आएंगे फिर विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। अब ये नहीं है कि आप स्लोगन्स के ऊपर आप चलें और आप इसको इसी तरह चलाते रहें जैसे पिछले 50 साल चलता रहा है। अब आपको हकीकी तौर पे मेजर रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, ताकि ये इकॉनमी का पहिया जो है ये तेज़ी से चले और सस्टेनेबल तरीके से चले, और हमारे जो ये कंस्ट्रेंट जो डॉलर कंस्ट्रेंट है इसको हम एडवांटेज में कन्वर्ट करें बाय बिकमिंग एन आउटवर्ड लुकिंग इकॉनमी, ताकि हमारे भी रिजर्व्स जो हैं वो 100-200 बिलियन तक जाएं। हम ये चीज़ें जो हैं अब कर सकते हैं। दी ओनली इशू इज़ कि नोबडी इज़ ट्राइंग इट एट द मोमेंट। इस वक्त हमारे एक पैरालिसिस है जिसको ख़त्म, वो जमूद जो है वो मेरा ख्याल सिर्फ एक इलेक्शन से टूट सकता है। एंड द सूनर वी गेट ऑन टू द नेक्स्ट मोड इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसमें इलेक्शंस की अनाउंसमेंट, केयर टेकर्स का आना, एंड देन coming in of a new government 90 days hence. Thank you very much.